چلیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکلیں چوری کرنے والا نوجوان متحرک ہے۔ دربار شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے سے شہری احسان علی کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سرخ جیکٹ پہنے ایک نوجوان چور موٹر سائیکل کا لاک کھول کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مبین حیدر سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ مبین، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے ابھی تک؟ بالکل اسی طرح سے ہے کہ لاہور میں موٹر سائیکل چوری کرنے کی وارداتیں کرنے والا جو ہے کم عمر نوجوان سرگرم سے آتا ہے۔ اس میں داتا دربار کے علاقے میں شہری احسان علی کی موٹر سائیکل چرا لے اڑا اور واردات کی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے منظر عام پر آگے واردات پر میں پیر مکی ٹنکی والی گلی میں ہوئی اور سی سی ٹی وی میں سرخ جیکٹ پہنے ایک نوجوان چور دکھائی دیتا ہے۔ چور اطراف کا جائزہ لیتا ہے، اس پر موقع ملتے ہی موٹر سائیکل کا سائڈ لاک کھول دیتا ہے اور چور چند لمحوں میں موٹر سائیکل کو لے کر موقع سے فرار ہو جاتا ہے۔ داتا دربار پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سی ٹی وی دیگر شواہد کی مدد سے ملزم کی تلاش جاری، لیکن ابھی تک جو ہے کسی قسم کا کوئی امپروومنٹ ہے کہ کارروائی سامنے نہیں آ سکی، نہ ہی ملزم کے خلاف کوئی مؤثر جو ہے کارروائی کی جا سکی ہے۔ جی ٹھیک ہے مبین، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ خوشی ہے، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ لانچ کیا۔ ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے حقداروں کو ملیں گے۔ 10,500 روپے نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے محبت کا ہدیہ ہے۔ ہم نے اقلیتی بجٹ کو 200% بڑھایا۔ اقلیتی کمیونٹی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنی ہم ہیں۔ دیوالی، ہولی، کرسمس یا کوئی بھی تہوار ہو، شریک ہوتی ہوں۔ اقبال کمپلیکس لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقلیتی کارڈ پروگرام کا اجرا کر دیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ سمیت ہندو، سکھ اور کرسچن برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا، اقلیتی برادری میرے سر کا تاج ہے۔ خوشی ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ لانچ کیا۔ آنے والے دنوں میں مینورٹی کارڈز 75,000 تک لے کر جائیں گے۔ جو مائنورٹیز ہیں ہماری، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ رقم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں اس کو میں اور زیادہ بڑھا سکوں۔ اس کو ہم 75,000 پہ بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، ہم نے اقلیتی بجٹ کو 200% تک بڑھایا۔ 50,000 اقلیتی گھرانوں کو مینورٹی کارڈز دینے کے ساتھ منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ 10,500 روپے نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے محبت کا ہدیہ ہے۔ اس ملک میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا۔ 50,000 گھرانوں کو یہ مائنورٹی کارڈ اس کا آغاز آج سے ہو گیا ہے، اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو 10,500 روپیہ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں اور جو نادار مائنورٹیز کے گھرانے ہیں، ان 50,000 گھرانوں کو یہ کارڈ دینے کا آغاز آج سے ہو گیا۔ یہ کارڈ آپ کو مل جائیں گے اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپیہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقلیتی برادری کے افراد میں مینورٹی کارڈز تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ مہنگائی 38 سے 4% پر آ گئی۔ فری مارکیٹ اکانومی ترجیح ہے، مگر غریب کے لیے نرخ نہیں بڑھنے دیں گے۔ پنجاب میں انفراسٹرکچر کا انقلاب لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایئر وائس مارشل راشد حبیب کی قیادت میں پاکستان ایئر وار کورس کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاک فضائیہ نے پاک فضاؤں کی نگہبانی کے لیے قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ مہنگائی 38 سے 4% پر آ گئی۔ فری مارکیٹ اکانومی ترجیح ہے، مگر غریب کے لیے نرخ نہیں بڑھنے دیں گے۔ تجاوزات اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی قائم کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ غذائی قلت کا شکار بچوں کے لیے فری میل پروگرام شروع کرنے سے داخلے بڑھ گئے۔ اسکول آؤٹ سورس کر کے تجربہ کار لوگوں کو دے رہے ہیں۔ پورے لاہور کو ریویمپ کیا جائے گا۔ پنجاب میں جلد ای ٹیکسی سروس شروع ہوگی۔ چین سے لیکوئڈ نائٹروجن سے کینسر کا علاج کرنے والی کرائیو سرجری کی مشین لگائیں گے۔ عوام کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں انگلینڈ کے لیول کا ماحول ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں انفراسٹرکچر کا انقلاب لائیں گے۔ 5 سال کے بعد ایسا پنجاب چھوڑ کر جائیں گے جہاں کوئی سڑک ٹوٹی ہوگی، نہ ہی سیوریج سسٹم خراب ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پھر اپوزیشن رہنماؤں کا احتجاج۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وائس چانسلر کس طرح لگ رہے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ رکن اسمبلی افتخار چھچر نے جم خانہ کلب کی زمین پر عام شہریوں کے لیے پارک بنانے کا بل پیش کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ جم خانہ کلب کے ساتھ اتنی رعایت سمجھ سے بالا تر ہے۔
पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे 39 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ तो आगाज ही में अपोजिशन रुकन मियां इजाज शफी ने नुक्ता उठाया कि अपोजिशन की ऐवान में 300 तहारीक इल्तवा ताखीर का शिकार हैं। अपोजिशन की जानिब से क़यादत और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने पोस्ट बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत के पास मार्च में बजट खत्म हो जाता है, पहले 6 माह में मुख्तस बजट का खर्चा कितना हुआ ये बताएं। वाइस चांसलर किस तरह लग रहे हैं सबके सामने है। मार्च के बाद जो पिछला बजट होता है वो तो खत्म हो जाता है आपके पास तो असूलन 2 माह रह गए हैं। मार्च में तो दोबारा प्री बजट आपकी शुरू हो जाएगी, डिस्कशन शुरू हो जाएगी, आपकी अगले बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये पोस्ट बजट जो पेश किया जाता है, बजाय इसके कि हाउस को पूरी तरह बताया जाए, सच बता दिया जाए, इनके अपने मेंबरान को पता चले, हमें भी कुछ पता चले। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने पोस्ट बजट बहस समेटते हुए कहा, ऑपोजिशन हवा में बातें कर रही है, पंजाब तरक्की की जानिब गामजन है। लैपटॉप स्कीम जो है इस पे 65% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं मेरिट पे, लैपटॉप स्कीम भी इसी महीने शुरू हो रही है। और फिर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से बात करूँगा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू हो चुकी है। उसके बाद सीएम पंजाब ने सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 8000 लोगों के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं कि जिसमें काश्तकारों को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास के दौरान दबे लफ्जों में CPA कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र अपोजिशन लीडर को 8 फरवरी का एहतजाज मौखर करने का कहा। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 जमा करवा दिया। पंजाब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम पेशरफ्त। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने बिल जमा करवाया। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ताउन से तैयार किया गया है। बिल नजरसानी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला को भेज दिया गया है, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा है कि बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर पंजाब भर में नाफिजुल अमल होगा। इस बिल का मकसद तेजाब की खरीदो फरोख्त को मुनज़्ज़म करना है। तेजाब खरीदने और फरोख्त करने वालों के लिए लाइसेंस लेना लाजिम होगा, जो मुतल्लिका इजला के डिप्टी कमिश्नर्स जारी करेंगे। इजाजतनामे की मियाद 2 साल होगी और मुकर्ररा मुद्दत के बाद इसकी तजदीद लाजिम होगी। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मजीद कहना है कि 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए तेजाब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी पर मजाज अथॉरिटी न सिर्फ लाइसेंस मंसूख कर सकती है, बल्कि जुर्माना और सजा भी आयद की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। पंजाब में ख़वातीन पार्लिमानी काकस का इजलास। ख़वातीन अरकान असम्बली का खुद को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि ऐवान में भी मुंतखब ख़वातीन की तादाद में इजाफा होना चाहिए। इजलास में KPK असम्बली की डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी ने कहा कि जेलों में बंद ख़वातीन सियासी कारकुनों की दादरसी के लिए ख़वातीन अरकान असम्बली के वफ़द बनाए जाएँ। MNA शाहिदा रहमानी ने कहा कि कौमी असम्बली में ख़वातीन अरकान को फ़ंड्स ना मिलने की शिकायत आम हैं। दीगर ख़वातीन अरकान असम्बली का कहना है कि ख़वातीन के हुकूक के लिए कानून साजी बहुत हो चुकी, अब इस पर अमल दरामद होना चाहिए। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि ख़वातीन पार्लियामेंट काकस को पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी मुतहरिक होना चाहिए। इजलास में 4 सूबाई असम्बलीज़ और कौमी असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अरकान शरीक हुई। पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, इस मुल्क का अलमिया है, कोई अच्छा काम भी करना चाहें तो बहुत रुकावटें आती हैं। डायलिसिस के हवाले से लोग बहुत मुश्किल में हैं। फलाही तंजीम के डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब का मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए। इलामा इकबाल टाउन में फलाही तंजीम के डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब में कहना था कि गुर्दों की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के पहले 4 ममालिक में शामिल है। डायलिसिस के हवाले से हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं। रावलपिंडी से एक गरीब आदमी ने कहा, हफ्ते का 15 से 20 हजार खर्च कैसे करूँ? अल्लाह ने आपको गवर्नर बनाया तो डायलिसिस सेंटर ही बनवा दें। पिंडी गेब तहसील है, उसके एक दूर दराज गाँव है, तूत नक्का उसे कहते हैं।
وہاں کا ایک بندہ تھا, میں جانتا نہیں اس کو, اس کی مجھے کال آئی کیونکہ میں عام پبلک کے فون سنتا ہوں اور لگاتار سنتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ سردار صاحب تسی گورنر بن گئے ہو, اللہ نے بڑا شکر ہے کہ اٹک آئی عزت ملی. تے میں غریب آدمی ہاں, میرا ہفتے چ 2 دفعہ ڈائلسس ہونا اور میرے مارے بڑی مشکل ہے کہ میں اس توت نکے چوں 130 کلومیٹر جا کے پنڈی اور اسلام آباد سے جا کے ہفتے چ 2 دفعہ کرانا. غریب آدمی ہاں, میرے 15 تو 20 ہزار روپیہ ہفتے نہ لگ وینا آنا جانا اور ڈائلسس کرانا, اتنے بھی پیسے دے کے. تے اللہ گورنر بنایا تے سارے تو پہلے یہ کرے کہ اسا غریباں واسطے ڈائلسس سینٹر بناوے. گورنر پنجاب نے کہا پنجاب کے دور دراز اضلاع میں ڈائلسس جیسی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وفات پا جاتے ہیں. ڈائلسس کی فراہمی عظیم کام ہے. اپنی تحصیل کے لیے ڈائلسس سینٹر کا اعلان ہونے پر شکر گزار ہوں. میں نے یہاں آ کے ان سے پھر گزارش کی, انہوں نے مہربانی کی اور اب پنڈی گیب میں جو ہے وہ پنڈی گیب جو سرکاری ہسپتال ہے وہ تقریباً 90% وہ سینٹر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلدی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے اس کا بھی افتتاح کریں گے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے فتح جنگ کے لیے بھی اناؤنس کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا مزید کہنا تھا, یہاں اچھے کام سے بھی منفی باتیں نکال لی جاتی ہیں, لیکن میں عوام کی بہتری کے لیے کام کرتا رہوں گا. کیمرامین بلال کے ساتھ محمد بلال, لاہور نیوز. بین الاقوامی یونیورسٹیز کو پنجاب میں لانے کا منصوبہ. پنجاب کے طلباء کو برطانیہ کے معروف ادارے سے تعلیم دلوائی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یونیورسٹی آف لندن کو لاہور میں دفتر کھولنے کی دعوت دے دی ہے. یونیورسٹی کی ڈگری پنجاب کے طالب علموں کو یہیں پر ہی ملے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی وائس چانسلر لندن یونیورسٹی پروفیسر وینڈی تھامسن سے ملاقات. سیمسٹر ایکسچینج پروگرام کے آغاز کرنے پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی یونیورسٹی آف لندن کو لاہور میں دفتر کھولنے کی دعوت. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ملاقات میں کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز تعلیم کے پورے نظام کو جدید اور بہتر بنا رہی ہیں. ذہین بچوں اور بچیوں کے لیے 30,000 کی بجائے 50,000 وظائف دے رہے ہیں. تعلیمی نصاب, اساتذہ کی ٹریننگ اور عمارتوں کی بہتری پر توجہ دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر مری میں نیشنل یونیورسٹی کے قیام پر کام جاری ہے. وائس چانسلر لندن یونیورسٹی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب میں تعلیم اور گورننس کی بہتری کے اقدامات متاثر کن ہیں. ملاقات میں ماہرین تعلیم کا وفد بھی پروفیسر وینڈی تھامسن کے ہمراہ موجود تھا.